یہ واقعہ بھارت کے دریائے ستلج کا ہے۔ جب بھی مونسون کا موسم آتا ہے، دریائے ستلج میں پانی کی سطح اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ وہاں کنارے پر رہنے والے ماہی گیروں کے جھونپڑے نما گھر پانی سے بھر جاتے ہیں۔ زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن اس بار تو ویسے بھی سیلاب آنے کا خطرہ تھا، اس لیے غریب ماہی گیروں کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ان ماہی گیروں میں کچھ مسلمان مچھیرے بھی تھے اور کچھ ہندو بھی، لیکن سب مل کر ہی ایک ساتھ رہتے تھے۔ سبھی غربت اور کسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اس لیے ایک دوسرے کی تکلیف میں آگے بڑھ کر ساتھ دیتے۔ جہاں پورے بھارت میں شرپسندی عام تھی، وہاں ستلج کے یہ ماہی گیر ہندو مسلمان یوں محبت اور یکجہتی سے رہتے کہ ان کی محبت کی کوئی مثال نہ تھی۔ دوستو، ماہی گیر کا ذریعہ معاش مچھلیوں کو پکڑنا تھا۔ جب یہ خبر ماہی گیروں تک پہنچی کہ ایک طوفانی خطرناک لہر دریائے ستلج سے ٹکرانے والی ہے اور اس کے بعد شاید وہاں پر موجود ماہی گیروں کی آبادی اس طوفانی لہر کی نظر ہو جائے گی، تو سبھی ماہی گیر پریشانی کے عالم میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہ تھا کہ جہاں وہ لوگ نقل مکانی کر لیتے، اس لیے پریشان تھے۔ اب اسی سوچو بچار میں تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ماہی گیروں میں جو مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سفر شروع کر دیتے ہیں، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا، اور جب تک زندہ ہیں ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کا تو انتظام کرنا ہی ہے۔ ماہی گیروں کو سمندر کی لہریں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ سیلاب کتنا دور ہے۔ ابھی ان کو ایسا کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہا تھا کہ جب انہوں نے ایک بڑی کشتی لی اور اپنے بچوں سمیت اس کشتی میں سوار ہو گئے کہ اس سے پہلے کہ سیلاب یہاں کا رخ کرے، وہ کسی اور کنارے بیوی بچوں کو منتقل کر دیں۔ کشتی میں مسلمان اور ہندو سبھی سوار تھے۔ انہی مسافروں میں سے دو گھرانے ایسے بھی تھے جو مسلمان اور ہندو تھے، لیکن آپس میں بالکل سگے بھائیوں جیسی محبت تھی۔ ان دونوں کی بیٹیاں بھی آپس میں پکی سہیلیاں تھیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی بہت تھا، اس لیے رادھا کی عائشہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ عائشہ جب بھی نماز یا قرآن پاک پڑھتی، رادھا اسے دیکھتی رہتی۔ بچپن سے وہ یہی ماحول دیکھتی آ رہی تھی۔ نہ تو ان کی ماؤں نے کبھی مذہب کے حوالے سے بحث کی تھی اور نہ ہی باپ نے۔ بچوں کی محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ دونوں 10 سال کی تھیں۔ عائشہ اسکارف پہننے لگی تھی تو رادھا کو اس کا چہرہ اسکارف کے اندر بڑا ہی منور سا لگتا تھا، اس لیے اس نے بھی دوپٹہ سر پہ اوڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں نے بھی کبھی اسے روکا ٹوکا نہیں تھا۔ جیسے عائشہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی، رادھا بھی بسم اللہ پڑھنے لگتی۔ جب عائشہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تو رادھا بھی اس کے پاس سکون سے بیٹھتی، اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی اور قرآن پاک کے لفظوں کو سنتی رہتی۔ جب طوفانی لہروں کے متعلق خبریں تیز ہوئیں تو رادھا کی والدہ نے یہ کہا کہ ہمیں گھر خالی کر کے فوراً کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، تو رادھا فوراً سے عائشہ کے گھر چلی گئی۔ عائشہ کی والدہ بھی 2-4 کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھ رہی تھیں۔ پھر اس کے والد آئے تو جلدی جلدی میں جانے کا کہنے لگے۔ سبھی کشتی پہ سوار ہونے لگے۔ رادھا نے جلدی سے وضو کیا اور کلام پاک ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اسے لگا کہ شاید عائشہ بھول گئی ہے۔ رادھا نے کلام پاک کو سینے سے لگایا اور کشتی میں سوار ہو گئی۔ جب عائشہ نے اس کے پاس کلام پاک دیکھا تو خوش ہو گئی، کہنے لگی میرے تو ذہن سے نکل گیا تھا، اچھا کیا کہ تم لے آئیں۔ رادھا کہنے لگی یہ تمہاری بہت مقدس کتاب ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ہمیں ہر مصیبت میں بچا لے گی، کیونکہ جب بھی تم اس کی تلاوت کرتی ہو میرا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہمارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا۔ ماہی گیر وہ کشتی جب چلا رہے تھے اور بہت تیزی سے چلا رہے تھے تاکہ وقت سے پہلے ہی محفوظ مقام پر بیوی بچوں کو بحفاظت چھوڑ دیں۔ 6 سے 8 مرد بیک وقت چپو چلاتے تھے۔ کشتی کافی بڑی تھی اور جب وہ تھک جاتے تو پھر دوسرے 8 لوگ کھڑے ہو جاتے۔ وہاں موجود دوسرے ہندو گھرانے بھی تھے جنہوں نے شیو جی بھگوان کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں پکڑ رکھی تھیں۔ سب لوگوں کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے رات کا وقت قریب ہو رہا تھا، پانی میں طغیانی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی کوئی بڑی لہر آتی تو سب کے سانس اکھڑنے لگتے۔ بس ایک لالٹین تھی اس کشتی میں۔ رات کو تھوڑا بہت سب نے کچھ کھایا اور ماؤں نے اپنے بچوں کو سلا دیا۔ رادھا اور عائشہ ایک کونے میں ہی بیٹھی تھیں۔ سمندر کی تیز ہوا اور طغیانی کے باعث اٹھتے لہروں کو دیکھ کر خوف زدہ تو سبھی تھے۔ سب مرد حضرات جاگ رہے تھے، پریشان بھی تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ وقت سے پہلے ہی ایک محفوظ مقام تک کشتی کو اتار دیا جائے۔ اچانک رات کو پانی کی ہلچل میں اتنی تیزی آ گئی کہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اونچی لہریں کشتی کی طرف بڑھنے لگی۔ پانی میں اتنی طغیانی آ گئی تھی کہ کشتی کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی۔ پانی کی رو میں خود بخود بہنے لگی۔ لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئی تھیں۔ تمام خواتین اور بچے رونے لگے۔ کوئی اپنے بھگوان کو پکارنے لگا اور کوئی یا اللہ مدد کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ عائشہ اور رادھا بھی رو رہی تھیں۔
सामने से ऊंची लहरों को देखकर खौफजदा हो जाना एक फितरी सी बात थी। आयशा ने फौरन से पहले कलमे का विर्द भी शुरू कर दिया और आंखें बंद कर लीं। राधा को कलमा तो नहीं आता था, लेकिन वो पहले तो अपने शिव भगवान से मदद मांगती रही, लेकिन जैसे जैसे सामने से बढ़ती हुई लहरों को देख रही थी, जान निकल रही थी। लग रहा था कि मौत को सामने देख रही हो। कश्ती बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी और पानी की रौ में चल रही थी। माहीगीरों की कोशिशें बेकार हो गई थीं। सबकी चीखों पुकार और मदद की आवाजें ही समंदर की लहरों के शोर में गूंज रही थीं कि एकदम ही राधा को याद आया कि उसने आयशा को कुरान पाक पढ़ते हुए और उसका तर्जुमा पढ़ते हुए सुना था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक सूरत में फरमाया है, अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर उतारते तो जरूर तू उसे देखता झुका हुआ पाश पाश होता अल्लाह के खौफ से। और ये मिसालें लोगों के लिए हम बयान फरमाते हैं कि वो सोचें। जैसे ही राधा को ये आयत और इसका तर्जुमा याद आया, इसने फौरन से आयशा के कान में बताया। फिर दोनों ने हाथ दुआया अंदाज में उठाए और कहा कि या अल्लाह, बेशक तेरा पाक कलाम इतनी ताकत रखता है कि हर आफत और मुसीबत से हमें बचा सकता है। आयशा ने उसी आयत का विर्द शुरू कर दिया और कलाम पाक खोल कर पढ़ने लगी। उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी और राधा उसके पीछे कलाम पाक के वही अल्फाज दोहराने लगी जो आयशा पढ़ रही थी। वो दोनों बेतहाशा रो रही थीं और हिचकियों से कुरान पाक पढ़ रही थीं कि आहिस्ता आहिस्ता पानी की लहरों की तुग़यानी खत्म होने लगी। बढ़ती हुई लहरें पानी के अंदर ही गुम हो चुकी थीं। दरिया के अंदर जो तूफानी लहरें और ठाटे मारता पानी दम तोड़ चुका था और अभी भी आंखें बंद किए आयशा और राधा कलाम पाक की सूरह हशर की वही आयत पढ़ रही थीं। बेशक कलाम पाक की बरकत से वो लोग तूफान से बच चुके थे। जैसे ही फजर की अजानें शुरू हुईं, कश्ती एक महफूज मकाम तक पहुंच चुकी थी और कश्ती में मौजूद तमाम लोग कलमा गो हो चुके थे। इन दोनों बच्चियों की कलाम पाक और अल्लाह पर यकीन ने पूरी कश्ती को तूफान की लहरों से बचा लिया था। ये देखकर हर जबान कलमा तैयबा के विर्द में मशगूल थी। दोस्तों, ऐसे बहुत से वाक़यात हमने सुन रखे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज अल्लाह ताला की कलाम पाक की आयत पढ़ने से हुआ है, जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके थे। जैसे कि सूरह रहमान को सुन लेने से बहुत ही खतरनाक बीमारियां खत्म हो चुकी हैं और ऐसे वाक़यात हमने कई लोगों की ज़बानी सुने हैं। बेशक बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर और मुतलक ज़ात है। अल्लाह ताला हमारा यकीन और भी पुख्ता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।